بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی خزانے چینل کے محترم ناظرین، السلام علیکم۔ یہ ہفتہ تمام بروج کے لیے کیسا رہے گا؟ 5 فروری سے لے کر 11 فروری تک آنے والا ہفتہ تمام بروج کے لیے کیسا رہے گا، جانیے آج کی اس ویڈیو میں۔ اور اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کیجیے گا اور بیل کا آئیکن بھی لازمی پریس کیجیے گا تاکہ ہمارے ہر نئی ویڈیوز آپ کو پر وقت موصول ہوتی رہے۔ سب سے پہلے چلتے ہیں برج حمل کی طرف۔ ایریز والوں کے لیے آنے والا ہفتہ آپ کے لیے پازیٹیو ہفتہ رہے گا۔ کاروبار میں، بزنس کے معاملے میں اگر آپ کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ بالکل کر سکتے ہیں، کوئی بھی رکاوٹ آپ کو محسوس نہیں ہوگی اور انشاءاللہ آپ کو اس بزنس میں کامیابیاں بھی مل سکتی ہیں، لیکن وہ آگے جا کر آپ کو کامیابیاں ملے گی۔ اور صحت کے حوالے سے یہ ہفتہ آپ کی صحت بالکل ٹھیک رہے گی۔ صرف جن کو گردوں میں مسئلہ رہتا ہے، جن کو ڈائبٹیز کا مسئلہ ہے، ان کو اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے، اور کڈنی کے مریض جن کو کڈنی میں مسئلہ ہے ان کو پانی زیادہ سے زیادہ آپ نے استعمال کرنا ہے۔ اس کے علاوہ شادی شدہ افراد کے لیے بھی یہ ہفتہ پازیٹیو ہفتہ رہے گا۔ آپ کا اور آپ کے اسپاؤس کے ساتھ آپ کے ریلیشنز میں انڈرسٹینڈنگ ہوگی اور آپ کے اسپاؤس کے ساتھ آپ کے کنیکشنز مزید اسٹرانگ ہوں گے۔ اور اس ہفتے آپ نے اپنے سماجی لائف میں، اپنے سوشل لائف میں آپ نے احتیاط کر کے چلنا ہے۔ کوشش یہی کیجیے گا کہ جس سے بھی آپ نئے تعلقات جوڑیں گے اس کے بارے میں آپ پورا اندھا بھروسہ کسی پہ بھی بالکل بھی نہ کریں، چاہے کسی بھی معاملے میں ہو، کاروبار میں ہو۔ آپ نے اگر انویسٹمنٹ کرنا ہے، اگر آپ نے پارٹنرشپ کرنا ہے تو بغیر سوچے سمجھے کسی سے بھی پارٹنرشپ کرنے کا بالکل بھی مت سوچیے گا۔ اور اسٹوڈنٹس کے لیے بھی یہ ہفتہ آپ کے لیے اچھا رہے گا۔ اپنی محنت، اپنی لگن ایسے ہی آپ جاری رکھیں، انشاءاللہ آپ اپنے ایجوکیشن فیلڈ میں کامیاب رہیں گے۔ اس کے علاوہ اس ہفتے آپ نے اپنے تمام حاجات کو، پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے رب کریم سے بھی دعا کرتی ہوں کہ اللہ آپ کے تمام حاجات روا فرمائے اور آپ کے تمام مشکلات دور فرمائے۔ آپ نے اپنے حاجات کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد آپ نے 200 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس کا ورد آپ نے لازمی کرنا ہے اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ دوسرا برج ہمارا ہے برج ٹورس۔ ٹورینس کے لیے آنے والا ہفتہ آپ کے لیے کاروبار کے حوالے سے بہت اچھا ہفتہ رہے گا۔ کاروبار میں آپ کی ترقی ہو سکتی ہے، اور جنہوں نے نئے کاروبار کا سوچا ہوا ہے ان کو انشاءاللہ آپ نے کوئی بھی اگر آپ سٹیپ اٹھانا چاہتے ہیں تو اس میں پہلے آپ سوچیں گے، سمجھیں گے تو آپ کو کامیابیاں ملے گی۔ اور اگر آپ کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کرنا چاہتے ہیں، مشترکہ کوئی کاروبار سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ لازمی پیپر ورک کریں گے تو انشاءاللہ بات آگے بڑھے گی۔ اور اندھا اعتبار آپ نے بھی کسی پہ نہیں کرنا ہے، اور بزنس کے حوالے سے بھی آپ نے بغیر پیپر ورک کے کوئی بھی کام نہ کرے تو آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ اس کے علاوہ زمین و جائیداد کی خرید و فروخت میں آپ کو کامیابیاں مل سکتی ہے، اس میں آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ اور جو شادی شدہ افراد ہیں ان کی ازدواجی زندگی اس ہفتے تھوڑی بہت آپ کی بہتری کی طرف جا رہی ہیں، تو کوشش آپ بھی کیجیے گا کہ جو بہتری کی طرف آپ کے ریلیشنز جا رہے ہیں تو اس کو آپ بھی بہتری کی طرف جانے دیں، اور پرانی ساری جو جتنی بھی غلط فہمیاں تھیں، جتنی بھی پرانی باتیں تھیں، اس کو بھول کے آپ آگے کی طرف قدم بڑھائیں۔ اور اسٹوڈنٹس کے لیے آنے والا ہفتہ آپ کے لیے پازیٹیو ہفتہ رہے گا۔ آپ کو کوئی اچھی خبر مل سکتی ہے آپ کے رزلٹ کے حوالے سے یا ایڈمیشنز کے حوالے سے، کہیں پہ آپ نے اپلائی کیا ہے تو وہاں سے آپ کو پازیٹیو رسپانس مل سکتی ہے۔ بیرون ملک سے آپ کو کوئی گڈ نیوز مل سکتی ہے۔ پیسوں کے حوالے سے انشاءاللہ آپ کا فائنینشیل گراف اوپر جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اوورآل آپ کے لیے ہفتہ پازیٹیو ہفتہ رہے گا۔ صحت کے حوالے سے تھوڑی بہت آپ کو اپنی اسکن کا خیال رکھنا ہوگا، اسپیشلی لیڈیز کو یہ میں کہوں گی کہ وہ پانی ابالتے ہوئے، دودھ ابالتے ہوئے کچن میں اپنی اسکن کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھیں، ادروائز صحت کے معاملات آپ کے اس ہفتے ٹھیک رہیں گے۔ اور آپ نے اپنی تمام حاجات، پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد آپ نے 310 مرتبہ یا ارحم الراحمین اس کا ورد کیجیے گا، اور اس رب کریم سے دعا کرتی ہوں کہ آپ کے تمام مسائل حل فرمائے۔
اور آپ کے تمام دلی حاجات پروردگار خود اپنے رحم و کرم سے پورا کر دے۔ خوش رہیے گا، دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اب آتے ہیں اگلے برج کی طرف، برج جوزا، جیمنائی۔ جیمنائی والوں کو اس ہفتے آپ نے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے۔ کوشش یہی کیجیے گا کہ آپ نے بد پرہیزی بالکل بھی نہیں کرنی ہے، اسپیشلی وہ لوگ جن کو ہارٹ کا مسئلہ ہے یا جن کو ایستھما کا مسئلہ ہے۔ اس ہفتے آپ نے اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ علاوہ ازیں جو شادی شدہ افراد ہیں ان کی ازدواجی زندگی بھی آپ نے ازدواجی زندگی میں اپنے احتیاط کر کے چلنا ہے۔ کوشش یہی کیجیے گا، اپنے الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے آپ نے احتیاط کرنا ہے، اور جو آپ سے نچلے طبقے کے لوگ ہیں، جو آپ کے انڈر کام کرتے ہیں ورک پلیس میں، آپ نے ان کی بھی دل آزاری نہیں کرنی ہے۔ اور اس ہفتے کاروبار کے لحاظ سے اور بزنس کے حوالے سے آپ نے احتیاط کرنا ہے۔ کوشش یہی کیجیے گا کوئی بھی نیا انویسٹمنٹ آپ نہ کریں اس ہفتے، تو آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ اور کاروبار میں بھی آپ نے کوئی بھی جلد بازی سے کیا ہوا فیصلہ آپ کو نقصان دے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ورکنگ لیڈیز ہیں ان کو ورک پلیس میں آپ نے جذباتی بالکل بھی نہیں ہونا ہے۔ اپنے جذبات کو آپ کنٹرول کر کے چلیں گے تو آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ نرم مزاجی سے اپنے تمام امور میں آپ نرم مزاجی سے کام لیں گے تو آپ کے لیے چیزیں آسان ہوں گی۔ اوورآل آپ کے لیے یہ ہفتہ آپ نے احتیاط کر کے چلنا ہے، کوئی بھی نیا اسٹیپ آپ نے بالکل بھی نہیں اٹھانا ہے، اور اپنی تمام پریشانیوں کو، حاجات کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد آپ ایک مرتبہ گھر سے باہر نکلتے ہوئے لازمی اپنے سورہ ناس اور سورہ فلق کی تلاوت لازمی کرنی ہے، اور فرض نمازوں کے بعد بھی حسب توفیق جتنا بھی ہو سکے سورہ ناس اور سورہ فلق کی تلاوت لازمی کیجیے گا۔ اور اس رب کریم سے دعا کرتی ہوں کہ آپ کی تمام مشکلات دور فرمائیں اور آپ کی زندگی میں خوشیوں کا سما ہو۔ خوش رہیے گا اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اگلا برج ہمارا ہے برج سرطان، کینسر۔ کینسرینس کے لیے آنے والا ہفتہ آپ کو بھی احتیاط کی ضرورت ہے۔ کچھ چیزیں ایکسپوز ہونے جا رہی ہیں، چاہے وہ آپ کے لو افیئر کے معاملات ہوں یا کوئی ایسا شخص ہو جس پہ آپ بہت زیادہ اعتبار کرتے ہیں۔ اس کے ایسے چہرے سامنے آ سکتے ہیں جسے آپ دیکھ کے یا سن کے تھوڑا بہت آپ کو ہرٹ بھی ہو سکتا ہے، تھوڑا بہت آپ کو دھچکا بھی لگ سکتا ہے، لیکن وہ آگے جا کر آپ کے لیے بہت ہی زیادہ بہتر ثابت ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنی صحت کا بھی اس ہفتے آپ نے خیال رکھنا ہے، اسپیشلی وہ خواتین جن کو یوٹرس میں مسئلہ رہتا ہے یا جن کو جوڑوں میں درد رہتا ہے، ان کو اپنی صحت کا اس ہفتے خیال رکھنا ہوگا۔ اور علاوہ ازیں پریگننٹ خواتین کو بھی اس ہفتے اپنی صحت کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ کوشش یہی کیجیے گا بھاری چیزیں اٹھانے سے بالکل بھی پرہیز کیجیے گا آپ، اور بالکل بھی بھاری چیزوں کو ہاتھ بھی مت لگائیے گا، اور ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اپنے میڈیسنز آپ ٹائملی لیں تو آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ اسٹوڈنٹس کے لیے بھی آنے والا ہفتہ آپ کے لیے بہتر ثابت ہوگا۔ جہاں پہ آپ محنت کریں گے تو آپ کو آپ کی محنت کا صلہ ملے گا، لیکن اگر آپ کام سے جی چھڑائیں گے تو آپ کو کامیابیاں ملتے ہوئے بالکل بھی نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اور بزنس کے حوالے سے اور کاروباری حضرات کے لیے یہ ہفتہ آپ کے لیے بہتر رہے گا، لیکن کوشش یہی کیجیے گا کہ اپنے سیونگز کو بالکل بھی ہاتھ لگانے کی غلطی بالکل بھی مت کیجیے گا، کیونکہ پھر آپ سے پیسے ایسے ہی خرچتے رہیں گے۔ اور اس کے علاوہ اس ہفتے آپ نے اپنے نظام کا بھی خیال رکھنا ہے، اسپیشلی میں جینٹس کے لیے بات بتا رہی ہوں کہ آپ نے اپنے اسٹمک کا خیال رکھنا ہے، بد پرہیزی بالکل بھی مت کیجیے گا، اور کوشش یہی کیجیے گا کہ بازار کی تلی ہوئی چیزوں سے پرہیز کریں، ورنہ آپ کے اسٹمک میں آپ کو تکلیف محسوس ہو سکتی ہے۔ اور بیرون ملک سے جنہوں نے ویزے کے لیے اپلائی کیا ہے وہاں سے آپ کو اس ہفتے بھی کوئی چانسز نظر نہیں آ رہے ہیں، تو لہٰذا آپ کو صبر کرنا ہوگا۔ اور اس ہفتے آپ نے اپنی تمام حاجات کو، پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد آپ سورہ کوثر کی تلاوت 33 مرتبہ لازمی کیجیے گا، اور رب کریم سے دعا کرتی ہوں کہ آپ کی تمام مشکلات، تمام مصیبتیں دور فرمائے اور آپ کا دامن خوشیوں سے بھر دے۔ رب کریم خوش رہیے گا اور دعاؤں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اگلا برج ہمارا ہے برج اسد، لیو۔
لیوز والوں کے لیے آنے والا ہفتہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ پازیٹیو رہے گا، بلکہ آپ کے لیے لیوز والوں کے لیے پورا سال، یہ سال آپ کے لیے پازیٹیو سال ہے، اور آنے والا ہفتہ بھی آپ کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا۔ بزنس کے حوالے سے اگر آپ کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی آپ کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں آپ کو کامیابیاں مل سکتی ہیں، اور اس کے علاوہ زمین و جائیداد کی خرید و فروخت میں بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ مل سکتا ہے، لیکن آپ نے جلد بازی سے بالکل بھی کام نہیں لینا ہے۔ انشاءاللہ چیزیں آپ کے حق میں کافی بہتر نظر آ رہی ہیں، اور اس کے علاوہ جو شادی شدہ افراد ہیں ان کی ازدواجی زندگی بھی آپ کی اس ہفتے بہت زیادہ بہتر رہے گی۔ آپ کے اور آپ کے اسپاؤس کے بیچ میں آپ کے کنیکشنز بہت زیادہ اسٹرانگ رہیں گے، اور اس ہفتے آپ بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ رہیں گے۔ اپنی تمام معاملات میں آپ سوچیں گے، سمجھیں گے، اور آپ کے اندر اس ہفتے ایک کریٹیوٹی آئے گی۔ آپ بہت زیادہ کریٹیو رہیں گے، اور ساتھ ساتھ میں آپ پازیٹیو بھی رہیں گے، جو کہ ایک بہت اچھا سائن ہے۔ لیکن جہاں آپ ہمیشہ جذباتی رہتے ہیں تو بالکل بھی جذبات سے بالکل بھی کام مت لیجیے گا، اپنی تمام معاملات میں صبر اور استقامت سے کام لیجیے گا۔ صحت کے معاملے میں یہ ہفتہ آپ کی صحت ٹھیک رہے گی۔ صرف جن کو ایستھما کا مسئلہ ہے یا جن کو مائگرین کا مسئلہ ہے ان کو اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے، ادروائز آپ کے صحت کے معاملات بھی اس ہفتے کافی زیادہ بہتر رہیں گے۔ اور جن بچوں کی شادیوں میں رکاوٹیں چل رہی تھی، انشاءاللہ اللہ کی رضا سے اللہ نے چاہا تو ان کی تمام شادی کی رکاوٹیں بھی ختم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور اسپیشلی ان لڑکیوں سے، ان لڑکوں کو یہ میں کہوں گی کہ جن کی شادیوں میں رکاوٹیں چل رہی ہیں، وہ فرض نمازوں کے بعد ایک تسبیح 100 مرتبہ یا وہابو، جس کا مطلب ہے اے تحفہ دینے والی ذات، اور تحفہ تو صرف رب کریم ہی دے سکتا ہے۔ آپ فرض نمازوں کے بعد جن بچوں کی شادیوں میں رکاوٹیں چل رہی ہے، فرض نمازوں کے بعد آپ ایک تسبیح 100 مرتبہ یا وہابو کا ورد ہر ٹائم صبح شام فرض نمازوں کے بعد لازمی کیجیے گا، اور انشاءاللہ یہ ایک بہت ہی مجرب عمل ہے۔ آپ انشاءاللہ بالکل اس سال کے آخر میں، کیا اس مہینے کے آخر تک اگر آپ دل سے یہ ورد کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے تمام حاجات پورے ہو جائیں گے، اسپیشلی شادی سے ریلیٹڈ جن کے مسائل چل رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہفتہ آپ کے لیے بہت ہی پازیٹیو ہفتہ ہے، اور رب کریم سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات دور فرمائے، اور اپنے خزانوں سے آپ کو دولت، خوشیاں اور سکون آپ کی زندگی میں عطا فرمائے۔ خوش رہیے گا اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اگلا برج ہمارا ہے برج سنبلا، ورگو۔ ورگو والوں کے لیے آنے والا ہفتہ آپ کے لیے بہتر ثابت ہوگا، اور انشاءاللہ سے بزنس میں جتنے بھی آپ کے پرابلمز چل رہے تھے وہ سب صحیح ہونا شروع ہو رہے ہیں۔ آپ کے تمام معاملات میں انشاءاللہ پروردگار کی رضا سے بہت زیادہ بہتری آ رہی ہے، اور لو افیئر کے معاملات میں تھوڑی بہت آپ کو احتیاط کی ضرورت ہے۔ کوشش یہی کیجیے گا کہ جو جیسے چل رہا ہے آپ کے لو افیئر کے معاملات میں فی الحال اس کو ویسے ہی چلنے دے۔ کوئی بھی نیا اسٹیپ یا کوئی بھی جلد بازی آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اور شادی شدہ افراد کے لیے یہ ہفتہ بہت زیادہ بہتر رہے گا، آپ کی ازدواجی زندگی بہتر رہے گی۔ ہو سکتا ہے آپ اپنے اسپاؤس کے ساتھ کہیں مذہبی سفر کے لیے نکل جائیں، اور وہ سفر آپ کے لیے بہت ہی زیادہ پازیٹیو سفر رہے گا۔ اور اس کے علاوہ دوبارہ یہی کہوں گی میں کہ بزنس کے معاملات آپ کے بہت بہتر رہیں گے۔ کاروباری حضرات کے لیے اسپیشلی جن کے امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس ہے، اور جن کے کاروبار میں جو لوہے اور مصنوعات سے وابستہ لوگ ہیں، ان کے لیے یہ ہفتہ پازیٹیو ہفتہ رہے گا۔ علاوہ ازیں خواتین کے لیے یہ ہفتہ بہت ہی زیادہ پازیٹیو ہے۔ اس ہفتے آپ کا دھیان موسٹلی آپ کے اپنے اوپر ہوگا۔ آپ اپنا ٹریٹمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے، چاہے وہ کاسمیٹک سے ریلیٹڈ ہو، چاہے وہ آپ کی بیوٹی سے ریلیٹڈ ہو۔ آپ اس ہفتے بہت زیادہ اپنے اوپر خرچتے ہوئے یا اپنا دھیان رکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو ورگو اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے لیے بھی یہ ہفتہ پازیٹیو ہفتہ رہے گا، اور آپ کے لیے پازیٹیو رسپانسز آپ کو ملیں گے، آپ کے لیے پازیٹیو مواقع آپ کو ملتے رہیں گے۔
اور اس کے علاوہ اس ہفتے آپ کو باہر گھومنے پھرنے کے موقع بھی ملتے رہیں گے. دوستوں کے ساتھ کہیں آؤٹنگ کا سلسلہ بھی بن سکتا ہے اور اس آؤٹنگ میں آپ کافی زیادہ انجوائے بھی کریں گے اور لطف اندوز بھی ہوں گے. تو آپ نے اپنے تمام حاجات کو پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد آپ حسب توفیق 30 مرتبہ یا 20 مرتبہ جتنا بھی ہو سکے آپ آیت الکرسی کی تلاوت لازمی کیجیے گا. اور رب کریم سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام مشکلات دور فرمائے، آپ کی زندگی میں خوشیوں کا سما ہو اور ہمیشہ خوش رہے گا. دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. اگلا برج ہمارا ہے برج میزان، لبرا والوں کے لیے آنے والا ہفتہ ایسے ہی آپ تصور کریں جیسے اگر آپ مٹی کو ہاتھ لگائیں گے تو وہ آپ کے لیے سونا بن کر آپ کے سامنے نکھرے گا. یہ ہفتہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ پازیٹیو ہفتہ رہے گا، بہت ہی زیادہ لکی ہفتہ ہے آپ کے لیے. اس ہفتے سے جتنا بھی آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں آپ لازمی اٹھائیے گا. چاہے آپ کے شادی شدہ افراد ہیں، چاہے آپ کی زندگی میں پرابلمس چل رہے ہیں، یہ ہفتہ آپ اپنے پرابلمس کو سولو کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جن کی شادیوں میں رکاوٹیں چل رہی ہیں، اس ہفتے آپ اپنی شادیوں کی رکاوٹیں بھی انشاءاللہ اللہ کی رضا سے ختم کر سکتے ہیں اگر آپ محنت کریں گے تو. اور بزنس کے حوالے سے بالکل آپ کے لیے پازیٹیو ہفتہ ہے. بہت ہی زیادہ آپ کو اچھے مواقع مل سکتے ہیں، کاروبار میں آپ کو ترقیاں مل سکتی ہے. اور اس ہفتے آپ نے جتنا بھی ہو سکے روحانیت سے قریب رہیے، پروردگار سے قریب رہیے. انشاءاللہ اللہ کی مدد آپ کو اس ہفتے حاصل ہو رہی ہیں اور تمام پلینٹس کے پازیٹیو انرجیز آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو کوشش یہی کیجیے گا کہ جتنا بھی ہو سکے آپ تو کریٹیو رہیں گے اس ہفتے اور پازیٹیو بھی رہیں گے. تو اپنے ارد گرد کے لوگوں کا، آس پاس کے لوگوں کا، آپ نے جو آپ سے نیچے کے طبقے کے لوگ ہیں آپ نے ان کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. اور اپنے رزق میں سے حسب توفیق جتنا بھی ہو سکے غریب لوگوں کی مدد لازمی کیجیے گا. صحت کے حوالے سے بھی یہ ہفتہ آپ کے لیے بہتر رہے گا، لیکن صرف ان لوگوں کو اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے جن کے ہارٹ میں مسئلہ ہیں، جن کو ہارٹ کا پرابلم ہے، جن کو سانس لیتے ہوئے پرابلم ہوتی ہیں، صرف ان کو اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے. ادروائز صحت کے معاملات بھی آپ کے اس ہفتے کافی بہتر رہیں گے. اور اس ہفتے آپ نے اپنی پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، اپنے حاجات کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد آپ 50 مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت لازمی کیجیے گا. اور رب کریم سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام مشکلات، تمام مصیبتیں دور فرمائے اور آپ کی زندگی میں ہمیشہ سے خوشیوں کا ایک بہار آپ کی زندگی میں ہمیشہ سے موجود ہو. خوش رہیے گا اور دعاؤں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھیے گا. اگلا برج ہمارا ہے برج عقرب، اسکارپینز کے لیے آنے والا ہفتہ آپ کو احتیاط کی ضرورت ہے. آپ کو اپنے بزنس کے معاملات میں، اسپیشلی کاروبار کے معاملات میں آپ کو احتیاط کی ضرورت ہے. اگر آپ نے پارٹنرشپ کرنی ہے تو اس میں آپ نے بغیر پیپر ورک کے کوئی بھی سٹیپ آپ نہ اٹھائیے گا، یہی بہتر ہے. چاہے وہ آپ کا کوئی بھی کلوز فرینڈ کیوں نہ ہو یا آپ کا سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو، اگر آپ نے پارٹنرشپ کرنا ہے تو اس میں پیپر ورک لازمی کرنا ہے. علاوہ ازیں زمین و جائیداد کی خرید و فروخت اگر آپ نے کرنی ہے تو اس میں بھی آپ نے فی الحال احتیاط کر کے چلنا ہے. جلد بازی سے کیے گئے فیصلے آپ کو نقصان پہنچاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور اس کے علاوہ شادی شدہ جو افراد ہیں ان کی ازدواجی زندگی آپ کی پہلے سے شروع سے کافی بہتر ہونے جا رہی ہیں. جتنے بھی آپ کے اور آپ کے اسپاؤس کے بیچ میں مس انڈرسٹینڈنگ تھی وہ سارے مس انڈرسٹینڈنگ ختم ہو رہے ہیں. لیکن یہ آپ پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کسی تھرڈ پرسن کو اپنی زندگی میں آپ نے شریک ہونے بالکل نہیں دینا ہے. چاہے تھرڈ پرسن آپ کو کچھ بھی کہے، جو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے صرف اسی پہ آپ یقین رکھیں، باقی سنی سنائی باتوں پہ بالکل بھی توجہ مت دیجیے گا. اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ہفتہ بہتر رہے گا. آپ کو اپنی پڑھائی میں، اپنی تعلیم میں آپ کو بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے. آپ محنت کریں گے تبھی آپ کو کامیابیاں مل سکتی ہیں. اور اس کے علاوہ کچھ چیزیں اور کچھ لوگ آپ کو ورغلا رہے ہیں، نگیٹیوٹی کی طرف آپ کو پرووک کر رہے ہیں، اور شارٹ کٹس کی طرف بالکل بھی مت جائیے گا.
اور بلیک منی کی طرف اگر آپ گین کرنا چاہتے ہیں، شارٹ کٹس کی طرف جانا چاہتے ہیں تو بالکل بھی آپ مت جائیے گا، اس سے آپ کو نقصان ہی مل سکتا ہے، فائدہ بالکل بھی نہیں مل سکتا۔ اور اوورآل یہ ہفتہ آپ نے احتیاط کرنا ہے اپنے تمام معاملات میں، اور اپنے حاجات کو، پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد آپ درود کثرت سے، آپ جتنا بھی ہو سکے 500 مرتبہ 300 مرتبہ آپ نے درود کثرت سے پڑھنا ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ کو وسیلہ ٹھہرا کر پروردگار سے اپنے حاجات طلب کریں۔ اور رب کریم سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام مشکلات، تمام پریشانیاں دور فرمائے، اور آپ کی زندگی میں محبت اور خوشیوں کا سما ہمیشہ موجود رہے۔ خوش رہیے گا اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اگلا برج ہمارا ہے برج قوس، سیجیٹیرینس۔ سیجیٹیرینس والوں کے لیے آنے والا ہفتہ آپ کے لیے بہت مصروف ہفتہ رہے گا۔ ہو سکتا ہے کچھ ایسے مہمانوں کی آمد و رفت ہو جس سے آپ بہت زیادہ مصروف رہیں گے، یا پھر آپ کا کہیں آنا جانا ہو کسی کے ہاں جس سے آپ کی مصروفیت میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ دوستوں کے ساتھ آؤٹنگ کا سلسلہ بن سکتا ہے، گیدرنگ کا سلسلہ بن سکتا ہے جس سے آپ لطف اندوز بھی ہوں گے۔ اس کے علاوہ سفر بھی، اندرون ملک سفر آپ کو پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اس سفر سے آپ لطف اندوز بھی ہوں گے۔ اس کے علاوہ جن بچیوں کی شادیوں میں رکاوٹیں چل رہی ہیں ان کے لیے بہت اچھا سائن بننے جا رہا ہے۔ اس ہفتے آپ کی شادیوں کی رکاوٹیں حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے گھر میں کوئی رشتوں کی بات بھی بالکل چل سکتی ہے، اور انشاءاللہ وہ اچھے اختتام پذیر بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو شادی شدہ افراد ہیں ان کی ازدواجی زندگی میں تھوڑی بہت الجھنیں، تھوڑی بہت نوک جھوک ہو سکتی ہیں، لیکن وہ وقتی طور پر ہوگا، آپ اس پہ کوپ اپ کر جائیں گے۔ اور صحت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اس ہفتے آپ کو اپنے چیسٹ اور اپنے تھروٹ کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ اللہ نہ کرے آپ کو تھروٹ انفیکشن ہو سکتا ہے یا آپ کو چیسٹ انفیکشن ہو سکتا ہے، تو آپ نے یہاں پر اپنی صحت کا تھوڑا بہت خیال رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس کے لیے بھی یہ ہفتہ بہتر ہفتہ ہونے جا رہا ہے۔ آپ نے اگر ایگزامس میں کوئی آپ نے ٹیسٹ دیا ہے، کوئی ایگزام دیا ہے، تو وہاں سے آپ کو گڈ رزلٹس مل سکتے ہیں، اور اچھا آپ کوئی گڈ نیوز سننے کو آپ کے رزلٹس کی طرف سے، آپ کے ایجوکیشن کی طرف سے آپ کو سننے کو مل سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنی تمام پریشانیوں کو، حاجات کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد آپ ایک مرتبہ کسی بھی دن کے کسی بھی حصے میں آپ ایک مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت لازمی کیجیے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات، پریشانیاں دور فرمائے، اور آپ کی زندگی میں بہترین جو آپ ڈیزرو کرتے ہیں، آپ کی زندگی میں خوشیاں، کامیابیاں آپ کو نصیب فرمائے۔ خوش رہیے گا اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اگلا برج ہمارا ہے برج جیتی، کیپریکارن والوں کے لیے آنے والا ہفتہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ پازیٹیو ہفتہ رہے گا۔ بہت ہی زیادہ آپ کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، چاہے آپ کے گھریلو معاملات ہوں، چاہے آپ کے پروفیشنل معاملات ہوں، آپ اپنے تمام معاملات میں بہت زیادہ کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کوشش یہی کیجیے گا کہ روحانیت سے قریب رہیے، پروردگار سے قریب رہیے، اور جتنا ہو سکے اپنے سے نیچے طبقے کے لوگوں کا آپ خیال رکھیں تو آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ اس ہفتے اگر آپ کوئی بھی نیا ڈیل کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ اس میں آپ کو کامیابیاں مل سکتی ہیں۔ اگر آپ اپنے کاروبار میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو کامیابیاں مل سکتی ہیں۔ ازدواجی زندگی آپ کی بہت حد تک بہتر ہونے جا رہی ہے۔ انڈرسٹینڈنگ آپ کے اور آپ کے اسپاؤس کے بیچ میں بہت زیادہ رہے گی، اور انشاءاللہ اگر آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھیں جو آپ سے نیچے لوگ ہیں، کوشش یہی کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو زیادہ نوازا ہے تو آپ اپنے رزق میں سے حسب توفیق جتنا ہو سکے غریب لوگوں کی مدد کیجیے گا، اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو لازمی دیکھیے گا۔ اور جن کے لو افیئر کے معاملات چل رہے ہیں ان کو تھوڑی بہت احتیاط کی ضرورت ہے، ادروائز یہ ہفتہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ اور جن بچیوں کی شادیوں میں رکاوٹیں چل رہی ہیں، انشاءاللہ سے ان کی شادیوں کے بھی وسیلے بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔
اسٹوڈنٹس کے لیے بھی یہ ہفتہ بہتر ہفتہ رہے گا. اگر آپ نے کوئی کہیں پہ اپلائی کیا ہے، کہیں ایڈمیشن کے لیے آپ نے اپلائی کیا ہے، تو وہاں سے آپ کو پازیٹیو رسپانس مل سکتی ہیں. اور کہیں جاب کے لیے اگر آپ نے اپلائی کیا ہے تو وہاں سے بھی آپ کو بہت ہی زیادہ پازیٹیو رسپانس مل سکتی ہے، اور وہ آپ کے لیے کافی فائدہ مند بھی ثابت ہونے جا رہا ہے. تو اس ہفتے آپ نے اپنی تمام پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، اپنے حاجات کو مد نظر رکھتے ہوئے، فرض نمازوں کے بعد آپ 33 مرتبہ اللہ نور السماوات والارض اس کا ورد 33 مرتبہ لازمی کیجیے گا. اور رب کریم سے دعا کرتی ہوں کہ آپ کی تمام مشکلات، تمام پریشانیاں دور فرمائیں اور آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر دے. دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. اگلا برج ہمارا ہے برج دلف ایکویریس. ایکویرینس والوں کے لیے آنے والا ہفتہ آپ کے لیے میڈیوکر برابر ہفتہ رہے گا. کوشش یہی کیجیے گا کہ کسی شارٹ کٹس کی طرف بالکل بھی مت جائیے گا، اور کوئی آپ کو اگر کسی بھی چیز کے لیے ورغلائے، کسی بھی نگیٹیوٹی کی طرف آپ کو پرووک کرے، تو آپ نے کسی کی باتوں پہ بھی توجہ نہیں دینا ہے. پازیٹیو رہیے گا، روحانیت سے قریب رہیے گا. پروردگار لازمی طور پر جتنے بھی دروازے آپ کے لیے بند ہو چکے ہیں، پریشانیوں کا سما ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ ایک تاریک رات کے بعد سویرا لازمی آتا ہے. روحانیت سے قریب رہیے، پروردگار سے قریب رہیے. پروردگار بالکل سویرا لازمی لائے گا آپ کی زندگی میں. پر امید رہیے، اور امید صرف رب کریم سے ہی لگائیے. باقی بندوں سے کوئی بھی آس امید بالکل بھی نہ لگائے، یہی آپ کے لیے بہتر ہے. اس ہفتے ازدواجی زندگی آپ کی بہتر رہے گی. آپ کے اسپاؤس کے ساتھ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کافی حد تک بہتر ہونے جا رہی ہے، اور بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے رہیں گے. امی ابو کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے رہیں گے. لیکن یہاں پر آ کر آپ نے اس ہفتے اپنے والدہ کی صحت کا خیال رکھنا ہے. آپ کی والدہ کی صحت تھوڑی بہت بگڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے، آپ نے ان کی صحت کا خیال رکھنا ہے. ادروائز بالکل معاملات آپ کے بہتر رہیں گے. اور گاڑی چلاتے ہوئے، ڈرائیونگ کرتے ہوئے آپ نے اپنا بھی خیال رکھنا ہے، اور پیدل چلنے والے افراد کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے. بزنس کے حوالے سے معاملات ٹھیک رہیں گے، لیکن جلد بازی سے بالکل بھی کام مت لیجیے گا. کوئی بھی فیصلہ آپ کریں گے تو اس میں سوچ سمجھ کر آپ فیصلہ کریں تو آپ کے لیے بہتر رہے گا. اور اس ہفتے آپ نے اپنے تمام حاجات کو، پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد آپ سورہ واقعہ کی تلاوت، اگر ہو سکے تو نماز مغرب کے بعد اور عشاء سے پہلے آپ سورہ واقعہ کی تلاوت لازمی کیجیے گا. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات، تمام پریشانیاں حل فرمائے اور آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر دے. دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. آخری برج ہمارا ہے برج ہوت پائسس. زوڈیک کا آخری ہاؤس پائسس والوں کے لیے آنے والا ہفتہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ پازیٹیو ہفتہ رہے گا، بہت ہی زیادہ مبارک ہفتہ رہے گا. ان ایکسپیکٹڈ طور پر آپ کو پیسے آ سکتے ہیں، آپ کو کوئی اچھی نوید سننے کو مل سکتی ہے جس سے آپ بہت زیادہ مسرور ہوں گے. اس کے علاوہ جن بچیوں کی شادیوں میں رکاوٹیں چل رہی تھیں، ان کی شادی کے مواقع بن سکتے ہیں، اور گھر میں مہمانوں کی آمد و رفت ہو سکتی ہے، اور کوئی گیدرنگ کا، آؤٹنگ کا سلسلہ بن سکتا ہے، اور اس گیدرنگ سے آپ لطف اندوز بھی ہوں گے اور خوش بھی ہوں گے. اس کے علاوہ بزنس کے معاملات میں آپ نے بہت ہی زیادہ احتیاط کرنا ہے. جہاں آپ احتیاط کریں گے، انویسٹمنٹ میں آپ نے احتیاط کرنا ہے. انشاءاللہ آپ کو کامیابیاں لازمی ملتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، لیکن جلد بازی سے بالکل بھی کام مت لیجیے گا، یہی آپ کے لیے بہتر ہے. اور جنہوں نے جاب کے لیے اپلائی کیا ہے، کہیں پہ آپ نے سی وی اپنا ڈراپ کیا ہے، وہاں سے آپ کو پازیٹیو رسپانس مل سکتی ہے، وہاں سے آپ کو گڈ نیوز مل سکتی ہے. اس کے علاوہ صحت کے حوالے سے یہ ہفتہ آپ کی صحت بہتر رہے گی، اور جن کو جوڑوں میں مسئلہ رہتا ہے صرف ان کو اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے. کوشش کیجیے گا تیل سے آپ مساج کیا کریں تو آپ کو ریلیف مل سکتی ہے. اور اس کے علاوہ آپ نے اپنے تمام حاجات کو، پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد آپ لازمی سورہ اخلاص کی تلاوت 33 مرتبہ لازمی کیجیے گا. اور رب کریم سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات، تمام پریشانیاں دور فرمائے، آپ کی حاجات روا فرمائے، اور آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر دے. تو خوش رہیے گا اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا.
تو خواتین و حضرات، مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل روحانی خزانے کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ دعاؤں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اپنا خیال رکھیے گا۔ والسلام۔